شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوریز کا۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری عبد الماجد شیئر کر رہے ہیں۔ عبد الماجد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک فوجی جس کا نام دلدار تھا، اس کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دلدار کہتا ہے فوجی ہونے کے ناطے ہمیں بہت سی جگہوں پر جانا پڑتا ہے۔ جب ہم لوگوں کے بہت سے سرچ آپریشن ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں دور دراز علاقوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایک سرچ آپریشن کے سلسلے میں ہم لوگ ایک جنگل کے حصے میں تھے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کے بہت سے اور بھی ٹیم کے لوگ موجود تھے۔ وہاں پر ہم لوگ اس جنگل میں کافی آگے نکل آئے، یہاں تک کہ میں اپنے ان ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے باقی کے ساتھی کہاں پر ہیں۔ میں چلتا چلتا اس حد تک تھک گیا کہ مجھ سے مزید چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ابھی میں ایک بہت گھنے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہی تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس طرح سے کسی بالکل چھوٹے سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اسی طرف سے جھاڑیاں بھی بہت زور زور سے ہل رہی تھیں۔ جب میں نے وہ جھاڑیاں ہلتی دیکھی اور بچے کے رونے کی آواز سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس سنسان بیابان جنگل میں، جو کہ آبادی سے میلوں دور ہے، یہاں پر بھلا چھوٹا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا، شاید کوئی بلی ہو یا کوئی ایسا جانور ہو جس کی آواز ایسی ہو، لیکن نہیں، وہ ایک بالکل معصوم بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں فوراً سے اٹھا اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں اس طرف چلتا گیا۔ وہ بالکل میرے سامنے والا ہی حصہ تھا۔ جیسے ہی میں نے ان جھاڑیوں کو ہٹا کر دیکھا تو سامنے کیا منظر دیکھتا ہوں، ایک عورت بیٹھی ہے۔ اس نے سفید لباس پہنا ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ اس بچے کو اس طرح سے جھولا جھلا رہی ہے جس طرح سے ماں اپنے بچے کو سلانے کے لیے جھولا جھلاتی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس جنگل بیابان میں یہ عورت کون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جاتا، میری نظر اس کے ہاتھوں اور پیروں پر پڑی۔ اس کے پاؤں الٹے تھے اور اس کے ہاتھ بہت زیادہ ڈراؤنے تھے۔ اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ کسی انسان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہو سکتے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بہت زیادہ لمبی تھیں اور بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں۔ تبھی اس عورت نے اس روتے ہوئے بچے کو بہت زور سے زمین کے اوپر پٹخ دیا۔ اتنی زور سے پٹخا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا کہ پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے اور یہ اس انسانی بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ نہ جانے وہ چڑیل کس کا بچہ اٹھا کر لائی تھی۔ تبھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل نے اس بچے کو کھانا شروع کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر میں تاب نہیں لا سکتا تھا، اپنی جان بچانا بھی ضروری تھا۔ میں بھاگتا ہوا جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اسی درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا کہ اپنی جان بچا سکوں۔ اس مخلوق نے جب اس بچے کو کھایا تو وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگ گئی۔ وہ ایسے آوازیں نکال رہی تھی جس طرح سے کوئی جانور روتا ہے۔ وہ اپنے خون سے بھرے ہوئے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ اس کی زبان ایسے تھی جیسے کسی بہت بڑے جانور کی زبان ہوتی ہے۔ پھر وہ ہوا میں اس طرح سے سونگھنے لگ گئی جس طرح سے اس کو باقاعدہ کوئی انسانی بو آ رہی ہو۔ میں نے اپنی سانس روکی ہوئی تھی اور میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جس طرح سے اس نے اس بچے کو چیر پھاڑ کر کھایا ہے، یہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے اسی ٹائم اور وہ جو چڑیل تھی وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ یہاں وہاں اس طرح سے سونگ رہی تھی جیسے وہ مجھے محسوس کر رہی ہو۔ میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ اللہ تو مجھے بچا لے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ تبھی اس مخلوق نے ایک بہت بھیانک آواز نکالی اور وہ یہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تم یہاں پر موجود ہو۔ یہی بات اس نے کی اور وہ غائب ہو گئی۔ وہ ایک دھواں بن کے ہوا میں اڑ گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جیسے ہی وہ ہوا میں غائب ہوئی، میں نے ایک لمبی سانس لی کیونکہ میں کافی دیر سے سانس روک کر بیٹھا تھا۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ مخلوق یہاں سے غائب ہو چکی ہے
تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں وہاں سے اتر کر بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگا، ان سے ملا اور واپس آ گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عبد الماجد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عبد الماجد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ربیہ شیئر کر رہی ہیں۔ ربیہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میری جاب سٹارٹ ہوئی تو میں کراچی شفٹ ہو گئی۔ میں پہلے حیدرآباد میں تھی۔ جب میں کراچی شفٹ ہوئی تو اپنی جاب تو میں نے سٹارٹ کر دی۔ وہاں پر رہنے کے لیے میں نے ایک فلیٹ لے لیا۔ وہ بلڈنگ کا ایک فلیٹ تھا، 5th فلور پر وہ فلیٹ تھا جہاں پر میں نے رہنا شروع کیا۔ جب میں اس فلیٹ میں اپنے کام سے واپس جاتی تھی، جا کر لیٹتی تھی، تو مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری چیزیں کوئی چھیڑتا ہے۔ اگر میں اپنی چیز کہیں اور رکھتی تھی تو جب میں واپس آتی تھی تو مجھے چیزیں ملتی کہیں اور تھیں۔ اسی طرح اس فلیٹ میں رہتے ہوئے مجھے کچھ دن گزر گئے۔ اس چیز کو میں نے اپنا وہم سمجھا، اس لحاظ سے وہم سمجھا کہ میں بہت تھکی ہوئی آتی ہوں، شاید میں بھول جاتی ہوں کہ میں نے کون سی چیز کہاں پر رکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ جب میں اپنی جاب سے واپس آئی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ جب میں اپنے فلیٹ میں واپس آئی تو میں نے جیسے فلیٹ کا دروازہ کھولا، پورے گھر کی لائٹس آن تھی۔ میرے کمرے کا پنکھا بھی چل رہا تھا جبکہ سردی کا موسم تھا۔ جب میں وہاں پر گئی تو میرے کمرے میں میری جتنی بھی الماری کا سامان تھا وہ سارا کسی نے نکال کر بیڈ پر جوڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری جو بکس تھیں وہ بھی ساری یہاں وہاں بکھری پڑی تھیں۔ میں پہلے ڈر گئی کہ شاید کسی نے کوئی چیز چورائی ہے، یہاں پر کوئی چور آیا ہوگا، لیکن باقی سامان سب وہی کا وہی تھا۔ سارے فلیٹ کی لائٹس آن تھیں، کچن میں ٹیپس چل رہی تھیں، باتھ روم کی بھی ٹیپس آن تھیں، پانی بہہ رہا تھا، شاور بھی چل رہا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ میں نے ایک ایک کر کے ساری چیزیں بند کی، لائٹس آف کی، پنکھا بند کیا، کوئی بھی چیز میری مسنگ نہیں تھی۔ میرا سارا سامان موجود تھا، کوئی چیز چوری بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن الماری کیوں کسی نے خالی کی؟ میں نے دوبارہ سے سارا سامان اٹھایا اور واپس جوڑ دیا۔ میں تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے یہی دل میں سوچا کہ شاید یہاں پر کچھ پرسرار واقعات ہیں، یہاں پر کچھ جنات ہوں گے جو مجھے یہاں پر رہنے نہیں دے رہے۔ میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گی، کیونکہ اس حد تک وہم نہیں ہو سکتا۔ اسی رات کی بات ہے، 12 بجے کا ٹائم تھا، میں گہری نیند میں تھی کیونکہ میں صبح بہت جلدی جاگ جاتی تھی۔ میری آنکھ اس شور سے کھلی کہ جیسے بہت زور سے کوئی چیز گرتی ہے۔ میری ایک دم سے آنکھ کھلی۔ ابھی میں غور کر کے دیکھنا ہی چاہ رہی تھی کہ یہ شور کہاں سے آیا ہے، کیسی آواز ہے۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ میں دروازہ بند کر کے سوتی تھی، اور باہر جو ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا اس کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، روشنی مجھے محسوس ہوئی، دروازہ کھلا ہوا محسوس ہوا، تو میں کیا دیکھتی ہوں، اس دروازے میں 3 سے 4 بچے کھڑے تھے۔ وہ بچے بہت زیادہ ڈراؤنے تھے۔ ان کے سر پر بال نہیں تھے، ان کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور ان کے پیٹ بہت بڑے تھے۔ قد ان کے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ بہت خوفناک چہرے تھے ان کے، اور وہ سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھنے کی دیر تھی، میں چیخنے لگ گئی۔ جیسے میں نے چیخنا شروع کیا وہ بچے غائب ہو گئے۔ بس یہ منظر ایسا تھا جس کو میں برداشت ہی نہیں کر سکی۔ میں نے ٹائم بھی نہیں دیکھا، میں نے فوراً سے اپنا موبائل اٹھایا، بیگ اٹھایا اور میں فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ میں نے جا کر یہ بات وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کو بتائی۔ سیکیورٹی گارڈ نے یہ کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن 5th فلور سے اکثر بچوں کی آوازیں آتی ہیں کیونکہ وہاں پر فیملیز رہتی ہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، میں اپنے فلیٹ کی بات کر رہی ہوں۔ میری ایک اور فرینڈ تھی، وہ ایک اور جگہ پر رہتی تھی، اس سے میں نے فوراً کانٹیکٹ کیا۔ اتنی رات کو میرا فون دیکھ کر اس نے اٹھایا، میں نے اسے ساری بات بتائی۔ میں اس کے پاس چلی گئی، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے سارا ماجرا بتایا۔ اس نے یہ کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، مجھے لگتا ہے یہاں پر جنات ہیں اور وہ تمہیں اپنا آپ ظاہر بھی کر رہے ہیں۔ اگر اس کے باوجود تم وہاں پر ہوگی تو وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ویری نیکسٹ ڈے اپنے آفس سے چھٹی کی اور اپنا سارا سامان وہاں سے اٹھا لیا۔ وقتی طور پر تو جہاں پر میری فرینڈ رہتی تھی اسی ہاسٹل میں مجھے ایک کمرہ مل گیا، لیکن وہ پرماننٹلی نہیں تھا، وہ صرف مجھے 1 ماہ کے لیے ملا تھا، کیونکہ وہاں پر جو رہتی تھی لڑکیاں وہ 1 ماہ کی چھٹی کے لیے گئی ہوئی تھیں، ان کی کوئی ٹریننگ ہو رہی تھی، اس وجہ سے وہ روم مجھے مل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کہیں تو رہنے کے لیے کوئی جگہ ملی۔ پھر 1 ماہ کے اندر اندر
میں نے اپنے آفس کے قریب ہی ایک اور ہاسٹل تھا، وہ بھی گرلز ہاسٹل ہی تھا، وہاں پر ایک روم لے لیا. لیکن اس فلیٹ میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اسے کبھی بھی بھلا نہیں سکتی. میری چیزوں کا بکھرنا، اور وہ جو بچے تھے وہ بہت زیادہ ڈراؤنے تھے. اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ جگہ آسیب زدہ تھی، وہ جنات تھے. کیونکہ جب میں واپس حیدرآباد آئی تھی تو ہم لوگوں کی قرآن پاک پڑھانے والی ایک آنٹی ہوا کرتی تھی. ان کے پاس جب میں گئی تو انہیں میں نے ساری بات بتائی. تو جب جو حلیہ میں نے انہیں بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات کے بچے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ بھیانک ہوتے ہیں، یہ اسی طرح سے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور یہ بہت شرارتی ہوتے ہیں. تمہارے سامان کے ساتھ وہی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. اگر تم اس جگہ کو نہ چھوڑتی تو وہ تمہیں سوئی ہوئی کو بھی نقصان پہنچاتے. وہ اس حد تک شریر ہوتے ہیں. پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مخلوق نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ربیہ آپ کا. لسنرز، یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenwig57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اب میں ڈیلی سٹوریز آن ایئر کیا کروں گی، تو آپ لوگ ان کو ضرور وزٹ کریے گا. جن لوگوں نے ابھی تک ہارر سٹوریز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ سپورٹ می. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.